اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد حان ہے اور میں حسینی ہوم میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ الحمدللہ لوور کرم میں پہلی بار ہم نے اپنے معزز اور قابل قدر ساتھیوں کی مدد سے حسینی ہوم کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے، جس میں ہمارے ساتھ یتیم اور شہداء اور غریب کے بچے زیر کفالت ہیں۔ حسینی ہومز کا آغاز نومبر 2018 بسط اللوور کرم کے علاقے میں معززین کی ایک پرنور اجتماع میں ہوا، اور علاقے کے مخیر حضرات کی تعاون، چندہ باکس، ممبرشپ، صدقات اور اہم مذہبی امور کے جو ایام ہوتے ہیں ان موقعوں پر چند اسٹالز اشیاء خوردنوش کی صورت میں ان بچوں کی کفالت کیا جا رہا ہے، اور بہترین پرآسائش رہائش دلانے کے لیے ہمارے دوستوں نے لوور کرم میں ایک محدود پیمانے پر ایک سیٹ اپ بنانے کا ارادہ کر لیا، تاکہ دیگر بچوں کی طرح یہ محروم بچے بھی بہترین ثابت ہو سکے معاشرے کے لیے اور ایک اچھا شہری بن سکے، جس کے لیے ہم نے نہایت عمدہ رہائش کا بندوبست کر دیا ہے، اور حسینی ہوم ہاسٹل میں بچوں کو ایک باقاعدہ ٹائم ٹیبل کے ساتھ زندگی گزارنے کے آداب سکھائے جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صبح 4 بجے بچوں کو اٹھاتے ہیں۔ بسم اللہ۔ امتیاز بھائی، امتیاز بیٹا، شاباش، اٹھے اٹھے اٹھے، شاباش شاباش۔ نماز تہجد کی تیاری کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اذان دے کر نماز فجر ادا کرتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ آیت نمبر 52 سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم عافونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ صبح کے وقت یہ بچے 6 بجے اسکول کی تیاری کرنے لگ جاتے ہیں، جس کے لیے اسی ہاسٹل میں واش روم کا بندوبست ہے۔ واش روم میں گرم اور ٹھنڈا پانی دونوں یہاں پر اس کے لیے اویلیبل ہے۔ اسکول کی تیاری کے بعد یہ ناشتہ کرنے جب لگ جاتے ہیں تو اس کے لیے ایک ہال بنایا گیا ہے، اسی ہال میں یہ بچے سب اکٹھا بیٹھ کر مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ ناشتے کے بعد یہ بچے تقریباً 8 بجے اسکول کی طرف جانے کی تیاری کرتے ہیں، اور جس اسکول میں یہ بچے پڑھتے ہیں اس اسکول میں ان سب کو جو ضروری اشیاء ہے، ان سب کی جو فیس وغیرہ ہے، یہ سب مفت ہے اس کے لیے۔ اور اسی اسکول میں ان بچوں کے لیے خاص تعلیم و تربیت کا بھی بندوبست کیا گیا ہے، جس میں ان سب کو وقتاً فوقتاً لائبریری میں لے جا کر وہاں ان سب کو ہر قسم کی دینی اور دنیاوی تعلیمات سے روشناس کرایا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں اسی لائبریری میں سائنس روم بھی ہے، سائنسی معلومات بھی ان سب کو دی جاتی ہے۔
اسی کے معیار کے مطابق جو بچے ہیں کلاس وائز جو پڑھتے ہیں ہمارے بچے اسکول میں جو پڑھتے ہیں هایدروکساید چې د پاره ده د لپاره د دینه کوم سره مین پروډکټ حاصل شي هم سره بنه کې سوډي کې استعمالوای شو چې د پاره ډیټرجنټ کلیننس د پاره صفائی د پاره اسکول میں ان بچوں کو ہر قسم کی سہولیات دینے کی خاص کوشش کی گئی ہے اسکولی حاضر کے اساتذہ کرام خاص طور پر ان بچوں پر فوکس کرتے ہیں انہیں نظر رکھتے ہیں وحده لا شريك له استغفر الله ربي واتوب اليه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا قادر يا خالق يا مالك ذو الجلال والإكرام بحق محمد وآل محمد پروردگار اس قلیل عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما پروردگار ہماری جملہ شرعی حاجات کو پورا فرما پروردگار سارے مومن مومنات کی شرعی حاجات کو پورا فرما پروردگار جتنے بھی مومن مومنات ہیں پروردگار ان کی مشکلات کو حل فرما پروردگار ہمارے مریضوں کو شفا دل عطا فرما پروردگار جملہ مشکلات حل کے لیے ہمارے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل عطا فرما اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم نماز کے بعد دوپہر کے کھانے کے لیے یہ سب بچے ہال میں جمع ہوتے ہیں جہاں پر یہ سب اکٹھا بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد فوراً ان کو آرام کے لیے 1.5 گھنٹے کا ٹائم دیا جاتا ہے گھنٹے آرام کرنے کے بعد اسی ہاسٹل میں ان بچوں کے لیے ٹیوشن کا بھی بندوبست کیا گیا ہے جہاں پر باقاعدہ ایک ٹیوٹر صاحب آ کر ان سب کو ٹیوشن پڑھاتا ہے پھر ٹیوشن کے بعد یہ بچے ریفریشمنٹ کے لیے یا کھیل کود کے لیے گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں جہاں پر وہ سب مختلف قسم کے کھیل کھیلتے ہیں
اسی طرح مغربین کی نماز ادا کر کے نماز مغربین کے بعد بچوں کو احکام دین یعنی احکام دین میں نماز، وضو اور غسل جیسے احکام بچوں کو بیان کر کے بچوں کو سکھاتے ہیں. واجبات و خیال سے 8 بجے رات کا کھانا کھاتے ہیں. کھانا کھانے کے بعد مطالعہ کر کے بچے سو جاتے ہیں. چونکہ یہ ایک نیک سفر ہے اور انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا. ہمارا مقصد اور ہمارا ہدف صرف ان بچوں تک محدود نہیں بلکہ آئندہ کے لیے بھی مزید مستحق بے سہارا بچوں کو بہترین ماحول اور تعلیم و تربیت پرووائڈ کر کے اور ان کی کفالت ہم کریں گے. ہماری کوشش ہوگی کہ زیر کفالت بچوں کو مختلف شعبہ ہائی زندگی میں بالخصوص فنی و تکنیکی شعبوں میں تربیت دلا کر ان کو اپنی پاؤں پر کھڑا کریں گے انشاءاللہ. لہٰذا مخیر حضرات، انسان دوست اور عوام خواص سے اپیل کی جاتی ہے کہ اس ادارے کے اغراض و مقاصد اور اس کی تکمیل کے لیے یتیم اور بے سہارا بچوں کے لیے حسینی ہنس کے ساتھ بھرپور تعاون فرمائیں اور اس نیک عمل کا حصہ بن کر آپ تمام مومنین اپنا فریضہ ادا کریں اور اپنے زکوٰۃ، صدقات اور عطیات خاص کر ممبرشپ کے ذریعے حسینی ہنس کے ساتھ معاونت فرمائیں. شکریہ. آخر میں سب ویور سے التماس ہے کہ ہمارے ساتھ اس کاروان خیر میں شامل ہو جائیں تاکہ اس کار خیر کو منزل مقصود تک پہنچایا جائے.